کافی دنوں سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک خاتون سامنے کھیلتے ہوئے پلیئر پر جادو کر رہی ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ سیم اسی پلیئر کے پتلے میں سوئیاں چبو رہی ہے اور اس کو گرانے اور ہرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیسیکلی جادو ہے کیا؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ اللہ نے اسے سحر کہا ہے، جسے ہم جادو کہتے ہیں۔ سحر کی بنیادی معنی بیسیکلی یہ ہیں کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہو حقیقت میں وہ ویسا نہ ہو، اس کے برعکس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون نے جو ہے دعویٰ کیا تھا خدائی کا، تو فرعون نے ایک بہت بڑا کمپٹیشن رکھا تھا، جس میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلوایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہاں پر فرعون نے طرح طرح کے لوگ بلوائے تھے جو بہت اچھا جادو جانتے تھے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی تھیں اور وہ جو ہے اس وقت سانپ ہو گئے تھے۔ یہ بیسیکلی سحر تھا، حقیقت میں ایسا نہیں تھا لیکن دکھایا جا رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور انہوں نے اپنا عصا مبارک پھینکا اور وہ اژدہا ہو گیا اور تمام وہاں موجود سانپوں کو نگل گیا۔ وہ حقیقت تھی، وہ معجزہ تھا۔ سیم اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جادو اور کائنوں کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی پہلے موجود تھا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے ہاروت و ماروت کے بارے میں کہ ہاروت اور ماروت وہ تھے جن کو اللہ نے ایک فرشتے تھے جن کو اللہ نے جو ہے اپنی زمین پہ اتارا تھا، اور وہ اس وقت جو ہے وہاں موجود ہوتے تھے اور لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے جادو سیکھتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ جادو نہ سیکھیں، یہ گناہ ہے۔ اور کیا وہ جادو کس چیز کے لیے کرواتے تھے؟ کہ میاں بیوی آپس میں لڑ جائیں، یہ دو دوست ہیں یہ آپس میں دشمن بن جائیں، فلاں کا نقصان ہو جائے، تو یہ ایک گناہ ہے۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے کہ جادو کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورہ فلق میں بھی تو یہ آتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کی تاریکی سے، اندھیرے سے، خوف سے، گنڈا کرنے والیوں سے، پھوکے مارنے والیوں سے۔ جادو برحق ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب کہ جادو برحق ہے؟ ہاں بالکل جادو برحق ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو اور ان کو اس چیز کا علم نہ ہو۔ ایکچولی اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے لوگ کائنوں پر اور ان چیزوں پر بہت علم رکھتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پروسیس سے گزارا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں مزید ایکسپلین کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ دو سورتیں جو سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے ملی ہیں تاکہ ہم ان کو ریسائٹ کریں، ان کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ یہ دونوں سورتیں جادو سے، حسد سے، نظر سے ہمیں بچاتی ہیں۔ اچھا، آج کل کا المیہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو کہہ دیں کہ تمہارے اوپر جادو ہو رہا ہے، تو وہ اپنی سائیکولوجی میں اس طرح ان چیزوں کو لے لیتا ہے کہ اس کا وزن گرنا شروع ہو جائے گا، اس کا چہرہ پیلا ہو جائے گا، پھر وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو نقصان دے گا اور سوچے گا کہ مجھے یہ ساری چیزیں فلاں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ایکچولی شیطان کو اللہ پاک نے بہت ایکسیس دیا ہوا ہے۔ شیطان نے اللہ کے آگے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارے انسانوں کو تمہارے خلاف کروں گا، اور اللہ نے اسے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اور شیطانوں کو اللہ نے آرام سے، شیطان آپ کے جو ہے ذہن کو ایکسس کر سکتا ہے، وہ جو آپ کے ذہن میں بات ڈالے گا وہ اس بات کو آپ ڈیولپ کریں گے، اس بات کو آپ ایکسیپٹ کریں گے۔ لائک دیٹ کہ اگر وہ آپ کو یہ کہہ دے، کوئی لائک دیٹ میں اگر آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ یار آپ پر تو جادو ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی آپ کی سائیکولوجی اس چیز کو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اس نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور آپ اس بات کو 110% آپ اس بات پہ یقین کریں گے، اور آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہوں گے جس پہ آپ کو اس بات پر پورا یقین ہو جائے گا کہ سم تھنگ گونا رانگ، آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میں ہرگز یہ چیز نہیں کہتی کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ یہ تا قیامت تا آخرت یہ سلسلہ چلے گا، یہ بند نہیں ہوگا، یہ بالکل بند نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے کچھ طریقے اور کچھ وسیلے بتائے ہیں جہاں سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے طریقے ہیں جن کو ہم ریسائٹ کر کے ہم باقی جو جھوٹے بابا ہیں جو آج کل مطلب بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں، اسپیشلی جو ایشین سائڈ کنٹری ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو اتنا ڈاکٹر انجینئر نہیں کما رہا جتنا یہ لوگ کما رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے
قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو علم کروائے گا یا جو علم کرے گا ان کی کوئی عبادت قبول نہیں. ایون کہ سب سے بڑی رات جو شب برات آتی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جادو کرتا ہے، جو تعویذ کرتا ہے یا جو میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈالتا ہے، ان کی کبھی بھی مغفرت اور بخشش ہو ہی نہیں سکتی. ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن سوائے ان لوگوں کے جو تعویذ کرتے ہیں اور گنڈے کرتے ہیں. بہت لاتعداد مثالیں ہیں جو آج تک چلتی آ رہی ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. دو روشن چراغ جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمائے اور وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عبادت لازمی کریں، ان کو ریسائٹ کریں. اس کے علاوہ سورہ قلم ہے، اس کی آخری والی آیات ہیں ان کو ہم پڑھیں. اس کے علاوہ ہم سورہ بقرہ کو ریسائٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمارا معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ہم سورہ بقرہ کو 7 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، تو ہم تب بھی ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات ہم چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے شیطان نے کروا دیا. لائک دیٹ کہ جیسے ہم لوگ گاڑی چلا رہے ہیں اور ہمارا دھیان کوئی سانگ پر یا کسی اور چیز پہ چلا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے شیطان نے کروایا. تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اصحابہ کے ساتھ، تو اصحابہ چلتے چلتے گر گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے شیطان نے دھکا دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ کیا تم نے شیطان کو بہت زیادہ ایکسس نہیں دے دی؟ کیا تم نے شیطان کو بہت زیادہ طاقتور نہیں کر دیا؟ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں گھر سے نکلنے وقت میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی یا میں نے دعا نہیں پڑھی، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو آپ جتنا جس چیز کو ایکسس دو گے، اس کو پاور دو گے، تو آٹومیٹکلی یہ سائیکولوجیکل کھیل ہے اور جو شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے آپ کے ذہن میں. ایون آپ میری بات کو نوٹس کر لیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اور اگر ایک بار آپ نے سائیکولوجیکل فٹ کر لیا اپنے ذہن میں کہ یہ چیز سم تھنگ گونا رانگ، کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ دشمنی میں یہ لگا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے جائیں گے. اور آپ ان چیزوں کو جوڑتے جوڑتے ایک بہت بڑا جو ہے مکڑی کا جالا جو ہے بنا دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مکڑی کے جالے کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی، اس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور نظر حسد ان سب سے بچیں اور اپنی چیزوں کو ہائڈ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عمل اور ان کی جو ہے چیزوں پہ آپ چلیں، نہ کہ آپ باباؤں کے پاس جا کر، عالموں کے پاس جا کر اپنی بچیوں کو اور